وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب بعض لوگوں نے دیکھا کسی تجارت یا تماشے کو تو بکھر گئے اور آپ کو مسجد میں کھڑا ہوا چھوڑ دیا ممبر کے اوپر۔ نبی علیہ السلام، اس کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ کھڑے ہو کے دے رہے تھے، قائمہ کے الفاظ ہیں۔ تو بازار سے آواز آئی کہ جی وہ شام سے کوئی تجارتی قافلہ آیا ہوا تھا، تو لوگوں نے کہا وہ تجارت کا سامان ختم نہ ہو جائے، تو نبی علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں تو وہ تقریر چھوڑ کے اس قافلے کی طرف لپکے۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، بخاری میں موجود ہیں، کہ صرف 12 بندے مسجد کے اندر رہ گئے، باقی سب کے سب بازار میں چلے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آیا کہ پھر قرآن میں ان کو ڈانٹ پلائی گئی کہ تم نے تجارت یا کوئی کھیل کا تماشے کا سامان دیکھا ہے تو اے نبی تمہیں یہاں پہ کھڑا چھوڑ گئے اور وہاں پہ چلے گئے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اے نبی فرما دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے نا وہ تو اس کھیل تماشے اور تجارت سے بڑھ کر ہے، یعنی آخرت کی زندگی۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب تم مطلب رزق کے چکر کے اندر جو ہے وہ جمعے کی خطبے میں نبی علیہ السلام کو کھڑا چھوڑ چلے گئے ہو۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی انجینئرنگ بھی کرتا ہوں اس آیت کے اوپر۔ ہمارے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایسی آیات اور ایسی احادیث بیان کرنا صحابہ کرام کی گستاخی ہے کہ جن آیات اور احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوریوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، کیونکہ ان کا تو بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، اللہ ہائی لائٹ کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہی بات تو بریلوی بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو قرآن پاک میں نبیوں کی غلطیاں بیان ہوئی ہیں یہ آپ بیان نہیں کریں گے، حتیٰ کہ بارِ شریعت میں لکھا ہے کہ قصہ آدم اور ابلیس جس کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو بیان کرنا ہی حرام ہے کیونکہ اس میں نبی کی تنقیص آئے گی۔ حالانکہ سورۃ الاعراف میں ہے کہ ہم قصہ آدم اور ابلیس اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چلے اے لوگوں کہ تمہارے ماں باپ کو جس نے شیطان نے ورگلایا تھا تمہیں نہ ورگلا دے۔ اسی طریقے سے جب ہم پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم قرآن سے، وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا نا کہ تم انسان ہونے میں بشر ہو، یعنی بشر کی اسپیشیز سے ہو، آپ نبی علیہ السلام کو بشر کہیں گے تو توہین ہے۔ یہ کیسی کہانی بنائی ہے؟ یہی کہانی اہل حدیث نے گھڑ لی۔ چلو بریلویوں کی کہانی پھر بھی مضبوط تھی کیونکہ وہاں پہ نبی علیہ السلام کی عصمت کا معاملہ تھا، نبی کی عصمت تو دین کا حصہ ہے، نبی کے علاوہ کسی کی بھی عصمت کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی حضرت علی کی توہین کر دے تو وہ کافر تو نہیں ہو جائے گا نا، کوئی حضرت بکر کی توہین کر دے وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی نبی علیہ السلام کی توہین کر دے کافر۔ تو جو بریلویوں کا مقدمہ اس حوالے سے اگر یہ جعلی ڈاکٹرائن مانی جائے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں قرآن سے آپ نے کوئی آیت ایسی نہیں پڑھنی جس میں نبی علیہ السلام کے علم غیب کی نفی ہو رہی ہو۔ وہ کہتے ہیں لوگ تو کہیں گے نبی کو پتہ ہی کچھ نہیں سی۔ اچھا، نبی کو انسان کہیں گے، وہ لوگ کہیں گے نبی بھی عام انسان آر سی۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہم اسی لیے کہتے ہیں یہ آیتیں نہ پڑھیں، آپ آیتیں پڑھیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دوسری آیتیں تھوڑی ہیں۔ اس میں پھر اہل حدیث بڑے چڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ عقیدے کی بات ہے، قرآن میں آئی حدیث میں آئی ہے۔ حالانکہ اہل حدیث اس سے بھی زیادہ گراوٹ میں چلے گئے جب ہم نے بخاری مسلم سے آل امیہ کی بدماشیوں کا ذکر شروع کیا، جن لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ مخالفتیں کی، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ یہ باغی لوگ ہوں گے، دین کو نقصان پہنچائیں گے، میرے اہل بیت کا ساتھ دینا، آپ جس کی ترغیب، وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے، اس میں بعض اصحاب کی تنقیص ہوتی ہے۔ اور یہاں قرآن میں بھی دیکھیں، یہ مدینہ شریف میں ہزاروں صحابہ تھے، یہ سورہ جمعہ بالکل اینڈ پہ نازل ہونے والی صورتوں میں سے۔ جب آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں تو کتنے بندے بخاری مسلم میں آتا رہ گئے؟ اچھا، انہوں نے اتنی کہانی کرائی، وہ کہتے ہیں یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور میں صرف 12 ہی صحابہ تھے، باقی سارے منافق۔ دیکھیں کہانی پکڑی گی، آپ اگر کہانی کرائیں گے وہ پکڑی جائے گی، یا تو مانیں کہ یہ 12 جو کھڑے رہے وہی مومن تھے، باقی ہزاروں سارے منافق تھے، کہیں گے نہیں تو پھر ہماری والی بات مانیں کہ دنیا کی محبت کا غلبہ ان کے اوپر ہو گیا اور نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب وہ کہتے ہیں اس میں صحابہ کی تنقیص ہے، تو یہ تو قرآن میں قیامت تک آیات پڑھی جائیں گی، اور یہ آیات نہ صرف پڑھی جا رہی ہیں، اس کے کانٹیکس میں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں، نہ صرف حدیث موجود ہیں بلکہ صحابہ کرام بعد میں آل امیہ جنہوں نے بیٹھ کے جمعے کا خطبہ شروع کیا ان کو تان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام کو اللہ نے ڈانٹ دیا تھا اور تم لوگ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہو کہ جب وہ نبی کو کھڑا چھوڑ گئے تھے۔ سر یہ انجینئرنگ جو ہے نا یہ یہیں پہ ہی ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم
علمی کتابیں.